اسے کامیابی سمجھتے ہیں جو زیادہ دولت مند ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی جائیداد زیادہ ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی تجارت بہت پھیلی ہوئی ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے زیادہ کامیاب ہے۔ یہی ہمارے کامیابی کی تصورات ہیں، ان تمام تصورات کی نفی ہے۔ کامیابی ان چیزوں سے متعلق ہے ہی نہیں، کامیابی تو ان چار چیزوں سے متعلق ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ یہ ہے تو کامیابی ہے، یہ نہیں ہے تو کوئی کامیابی نہیں۔ آپ کو سلطنت عرضی مل جائے کوئی کامیابی نہیں، دنیا بھر کی نعمتیں مل جائے کوئی کامیابی نہیں، جب تک کہ یہ چار چیزیں موجود نہ ہوں: ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اور اگر یہ چار چیزیں حاصل ہوں تو چاہے کوئی آپ کو جانتا بھی نہ ہو، چاہے آپ کسی کٹیا میں رہتے ہو، کوئی محل نہ ہو آپ کے پاس، چاہے آپ کو روکھی سوکھی بھی مشکل سے ملتی، آپ کامیاب ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، معیار جب تک ہمارا یہ نہیں بنے گا ہم اسلام کے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ انسان جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، جو سعی کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، راتوں کو سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، وہ کامیابی کے حصول کے لیے۔ اگر کامیابی کے یہ تصورات ہے تو انہی کے لیے بھاگ دوڑ کرے، دنیا میں گم ہو جائے گا۔ جیسے اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یہ معیار ہے در حقیقت، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگر کسی محفل میں جانا چاہیں تو بار نہ پا سکے، انہیں اجازت ہی نہ ملے۔ اگر وہ کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی انہیں رشتہ نہ دے۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ بھولے سے کسی بات پر قسم کھا لیں تب بھی اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا۔ آپ سوچئے ابو ہریرہ کا کیا مقام تھا، ابو ذر کا کیا مقام تھا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم: من کان یسرہ ان ینظر الی زوج عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر۔ جس شخص کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہو کہ حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے تو میرے اس ساتھی، میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھ لے۔ یہ لوگ ہیں کامیاب ترین۔ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے پاس کوئی مکان نہیں تھا۔ ایک انصاری صحابی نے ایک حجرہ دیا ہے جس میں کہ وداع ہو کر حضرت فاطمہ، کوئی گھر نہیں تھا، فقراء صحابہ میں سے تھے، مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضور نے پوچھا کچھ ہے علی تمہارے پاس مہر دینے کے لیے؟ اس لیے حضور کچھ نہیں میرے پاس۔ فرمایا تمہارے پاس وہ زرہ ہوتی تھی ایک؟ عرض کیا جی زرہ تو ہے، لیکن ظاہر بات ہے زرہ تو ہتھیار ہے، جنگ کے لیے ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو، اسے لے کر آؤ، مہر تو دینا ہے۔ کیا اس مفلسی کی وجہ سے حضرت علی ناکام انسان تھے؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ کامیابی کے اور ناکامی کے اس معیار پر ہمارا دل ٹھکتا ہے۔ دل ٹھک جائے تو کیا کہنے، زندگی میں انقلاب آ جائے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں دل گواہی دے گا کہ صحیح ہے، لیکن برا نہ مانے تو میں عرض کروں گا، قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے کہ اے محمد جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات لگتی تو ٹھیک ہے، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، گمان سا تو ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ٹھیک ہے، ہمیں یقین نہیں ہوتا، اور یقین جب تک نہیں ہوگا وہ آپ کی زندگی پر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، وہ معیار۔ کہنے کو ہم کہتے ہیں ہمارا آخرت پر ایمان ہے، اور آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ لیکن ہماری بھاگ دوڑ، ہماری سعی و جہد، کہاں سے کہاں ہم جاتے ہیں اچھے کیریئرز کی تلاش میں۔ اب ایک ملک کے اندر بھی ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ادھر جا کر کوئی تلاش کرو، ملک سے باہر بھی، عرب ممالک میں جاؤ، UAE میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، اور کتنی خبریں آتی ہیں، کتنے لوگ مرتے ہیں انلیگل امیگریشن کی وجہ سے، پورے جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ انلیگل امیگریشن کس چیز کی تلاش میں؟ کیا اللہ یہاں رازق نہیں ہے، رزق نہیں دے سکتا؟ لیکن یہ کامیابی کی زندگی
جس میں چمک ہو دمک ہو. اقبال کہتے ہیں کہ خرد کو خیرہ کرتی ہے، عقل کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، یہ جھوٹے رنگوں کی ریزہ کاری ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں. تو پہلی بات زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، یقیناً ہے، یقیناً ہے، سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب دوسری بات نوٹ کیجئے، یہ نجات کے منیمم تقاضے ہیں، کم سے کم تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے، اس کے بغیر وہ فوری نجات ممکن نہیں. اب تیسری چیز، اور یہ ہمارے تصورات کی بڑی نفی کر دینے والی شے ہے، یہ 4 شرطیں لازم ہیں. ہم سمجھ بیٹھے صرف ایمان سے نجات ہو جائے گا، اس سے بھی آگے ایمان ہو نہ ہو، ہم مسلمان ہیں، محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نجات تو ہو ہی جانی ہے. یہی تصورات ہے کہ جنہوں نے ہمیں بے عمل کر دیا. جب بغیر کسی سعی کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی بھاگ دوڑ کے، بغیر کسی قربانی کے نجات حاصل ہو جائے تو کس کا دماغ خراب ہوا ہے کہ وہ محنتیں کرے، مشقتیں کرے، قربانیاں دے، اپنا خون دے، اپنا مال دے. لہذا یہ 4 چیزیں لازم ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شاعری نہیں ہے. شاعری میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے. اللہ کا کلام ایک ایک حرف. حالی کے اشعار آپ کو سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو ادھر نہ دیکھے. دین مغلوب ہو، دین پامال ہو، اغیار اس کو پاؤں تلے روند رہے ہو، اور اللہ کا وفادار بندہ پاؤں پھیلا کر سو رہا ہو، بال بچوں میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہا ہو. ہے تو غیرت کا معاملہ. اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ دین قائم ہونے کے لیے آیا، قائم کرو. اقامت دین اسی کا نام ہے جو آخری تقریر کا موضوع ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آج نہ بتا رہا ہوں، یہ تیسری چھت ہے. تکبیر رب اقامت دین. تیسرا لفظ کیا ہے؟ اظہار دین. اظہار کے لفظی معنی کیا ہے؟ غلبہ، دین کو غالب کرنا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورہ صف میں بھی آیت آئی، سورہ توبہ میں بھی آئی، سورہ فتح میں آئی ہے، آخری ٹکڑا مختلف ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، باقی پوری آیت میں ہے. ہم نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے الہدا دے کر، قرآن حکیم اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر. سمجھی بات؟ اظہار دین کے کیا معنی؟ دین اللہ کا غالب ہو جائے پورے نظام زندگی پر، کوئی حصہ زندگی کا خالی نہ رہے. چوتھی اصطلاح یہ سورہ بقرہ میں آئی ہے اور سورہ انفال میں. سورہ انفال میں زیادہ پرسکو الفاظ ہیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. کہ مسلمانوں جنگ کرو اللہ کے دشمنوں سے یہاں تک کہ فتنہ اور فساد فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے. سمجھ رہے؟ فتنہ اور فساد کیا ہے؟ موٹی سی بات سمجھیے. آپ کہیں کہ صاحب امریکہ میں تو کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد نہیں، اور فلاں سوسائٹی تو بڑی پرامن ہے. اصل فتنہ کیا ہے؟ اگر ڈاکوؤں کے ڈیرے میں امن ہے تو کیا اسے امن کہا جائے گا؟ بات سمجھیے. اصل فتنہ کیا ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ اس پر حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ جو اپنی حکومت جما رہا ہے وہ کون ہے؟ باغی. کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ جو یہ کہے کہ مجھے اختیار ہے جو چاہوں کروں، وہ کون ہے؟ باغی. اور جو اللہ کا وفادار ہے اس کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ اس بغاوت کا سر کچلنا. اگر نہیں کچلتا تو کیا شمار ہوگا؟ وہ بھی باغی کا ساتھی.
جو باغی کو برداشت کرے ایبیٹمنٹ کہلائے گی، یہ جرم کی اعانت کہلائے گی۔ یہ دو اور دو چار کی طرح سمجھیے، پھر سمجھیے زمین کس کی؟ Who is the rightful ruler of this world؟ اللہ۔ کس کو حق پہنچتا ہے کہ اس کا قانون چلے؟ کوئی اور اپنا چلوائے تو کون؟ باغی۔ اور جو اللہ کا وفادار ہے اس کا فرض کیا؟ اس باغی سے نبرد آزمائی، اس کا سر کچلنا اور اللہ کے دین کو، اللہ کی حکومت کو قائم کرنا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ بغاوت، فتنہ، فساد ختم ہو جائے، قلع قبا ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے۔ دیکھیے اگر کوئی ایک شخص بیٹھا ہے کہ میرا اختیار ہے جو چاہوں کروں، وہ کون ہوگا؟ وہ فرعون ہے، نمرود ہے۔ تمام انسان مل کر کہیں ہماری مرضی ہے جو چاہے کرے، آپ اس کو نیلم پری کہتے ہیں، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، جمہوریت، پوری دنیا کی محبوبہ۔ اسلام کی نگاہ میں یہ بھی بغاوت۔ فرق کیا ہے؟ 2 ٹن گندگی تھی، کوئی ایک سر پر تھی، وہ سب میں تقسیم کر دی گئی، گندگی تو گندگی رہے گی۔ غیر اللہ کی حاکمیت کا اصول یہ ہے بغاوت۔ حاکم کو ان الحکم الا للہ، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ اللہ کے دین کا قیام کہہ لیں، اللہ کی بڑائی کا نظام کہہ لیں، دین کا غلبہ کہہ لیں، کل دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اصطلاحات 4 ہیں، مفہوم ایک ہے۔ 5ویں اصطلاح حدیث میں آتی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا، حضور کوئی جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی خواہش میں، کوئی جنگ کرتا ہے اپنی بہادری کے مظاہرے کے لیے، کوئی جنگ کرتا ہے کسی قبائلی یا قومی عصبیت میں۔ اس کی مثال تھوڑی سی سمجھا دوں، پہلی 2 باتیں تو واضح ہیں۔ فرض کیجئے کوئی شخص ہے جا تو رہا ہے حضور کے ساتھ ہی کسی غزوے کے لیے، اپنے دل میں نیت جو ہے وہ مال غنیمت کی ہے۔ نیت تو انڈیویجول ہوتی ہے نا۔ کوئی شخص جا رہا ہے جنگ کے لیے، اپنے دل میں نیت صرف اپنی بہادری کا ذرا جوہر دکھانا ہے، اور کوئی شخص جا رہا ہے، یہ حمیت سے مراد کیا ہے کہ جو حضور کسی خاص قبیلے کے خلاف فوج کشی کر رہے ہیں، اس قبیلے سے آپ کی کوئی پرانی دشمنی ہے، اب آپ کے دل میں یہ ہے کہ اب موقع ملے گا دشمنی نکالنے کا، یہ آپ کی جنگ جو ہوگی یہ اپنی حمیت میں ہوگی۔ سمجھ گئے بات کو؟ قومی حمیت، قبائلی حمیت۔ تو سوال کیا تھا کہ حضور ان میں سے مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ شخص ہے جو جنگ کرتا ہے صرف اس لیے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ اللہ کی بات کا اونچا ہو جانا، اسی کو آپ کہتے ہیں بول بالا کرنا۔ اللہ کا بول بالا کرنا، بات ایک ہی ہے۔ تو تکبیر رب کہہ لے، اقامت دین کہہ لے، اظہار و دین الحق علی الدین کلہ کہہ لے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کہہ لے، ویکون الدین کلہ للہ کہہ لے، مفہوم ایک ہی ہے۔ یہ بلند ترین چوٹی ہے دین کی۔ ان 2 میں ایک نسبت ہے، اس کو میں مثال سے واضح کر دوں۔ دیکھیے ایک ہوتی ہے بیل، وہ زمین ہی پر پھیلتی ہے، کدو کی بیل، خربوزے کی بیل، ککڑی کی بیل، کتنی پھیلے گی؟ پھیلے گی زمین پر، اوپر تو نہیں اٹھے گی نا۔ بیگوں میں پھیل جائے رہے گی زمین۔ ایک ہے وہ درخت جاتا ہے سیدھا اوپر، سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے تبلیغ بھی 2 طرح کی ہے، ایک ہے خالص مذہبی تبلیغ، ایک ہے انقلابی تبلیغ۔ مذہبی تبلیغ کیا ہے؟ صرف عقیدہ پھیلا رہے ہیں، عبادات پھیلا رہے ہیں، نظام قائم کرنے کا خیال نہیں ہے۔ انقلابی تبلیغ کیا ہے؟ نظام کو بدلنا ہے۔ مذہبی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال عیسائیت کی تبلیغ، انہیں کچھ اور کرنا ہے سوائے اس کے کہ عقیدہ ڈوگما ہے وہ پھیلا رہے ہیں، اور کچھ کرنا ہی نہیں۔ ان کے ہاں شریعت ہی ساقط کر دی تھی سینٹ پال نے، شریعت ہی نہیں، قانون ہی نہیں، نظام کہاں ہوگا جب قانون ہے نہیں؟ نافذ کسے کریں گے؟ وہ جو کہتے ہیں گنجی کیا نہائے کیا نچوڑے، ہے ہی نہیں، مال ہی نہیں ہے، تو کس کو دھوئے گی، کس کو نچوڑے گی، کس کو سکھائے گی؟ ان کے پاس شریعت ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ تو یہ کہہ کر گئے تھے
اب بھی وہ الفاظ موجود ہے سرمن آف دی ماؤنٹ کے شروع میں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے دی لا، ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں، شریعت موسوی تم پر بھی لاگو رہے گی، لیکن سید پال نے بیک جنبش قلم شریعت کو ساقط کر دیا۔ موجودہ عیسائیت حقیقت میں پالزم ہے، عیسائیت ہے ہی نہیں، اس پالزم میں شریعت نہیں ہے، شریعت نہیں تو نافذ کسے کرے؟ دیکھیے فرض کیجئے اسلام میں شریعت نہ ہوتی تو پھر تو ایک اللہ اور رسول کا نام ہی پھیلانا تھا نا، اور تو ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں تھا۔ یہاں سارا معاملہ کیا شریعت ہے، قانون ہے، نظام ہے، تو اللہ اس کے رسول کے نام کو پھیلاؤ، پیغام کو پہنچاؤ اور اللہ کے دین کو قائم کرو۔ وہ قائم کرنے کی مثال دنیاوی سطح پر آپ لیں گے، خالص مذہبی تبلیغ کی مثال عیسائیت کی تبلیغ، انقلابی تبلیغ کی مثال کمیونزم کی تبلیغ۔ کمیونسٹ بھی تبلیغ کرتا ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو ہم خیال بناتا ہے کہ نہیں؟ کروڑوں اور اربوں ڈالر کا لٹریچر رشیا سے چھپ کر آتا ہے کہ نہیں؟ کیوں آتا؟ تبلیغ ہے نا۔ لیکن یہ تبلیغ کس لیے ہے؟ کمیونسٹ سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے، انقلاب برپا کرنے کے لیے، جمہوری یا سیاسی یا دوسرے جو بھی سرمایہ دارانہ جمہوری نظام ہے ان کو ختم کرنے کے لیے، یہ مقصد ہے کہ نہیں؟ یہ تبلیغ ہے، انقلابی تبلیغ، وہ تبلیغ ہے مذہبی تبلیغ۔ اسلام میں یہ دونوں ہے۔ دوسری منزل تھی جو میں نے بتائی وہ تبلیغ کی ہے، تیسری منزل انقلاب کی۔ نظام بدلو، حکومت اللہ کی قائم ہو، جمہور کی نہیں، شریعت اللہ کی نافذ ہو۔ کوئی پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر